حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ میں غریب تھا اور میں غربت میں وقت گزار رہا تھا۔ کہا میں نے سنا تھا کہ مکے میں جو بھی جاتا ہے اس کا کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے۔ مکے میں کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، پیسے نہیں ہیں۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں نے محنت کی، کہتے ہیں محنت کر کے میں روٹی کھاتا، اپنا پیٹ بھرتا، پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑے مزدوریاں کر کر کے میرے پاس پیسے ہوئے۔ کہا میں نے پیسے جوڑ کر ایک محل بنایا، اپنا گھر بنایا، کہتے ہیں اپنا گھر بنایا، پھر کہتا ہے میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہتا۔ میں کہتے ہیں سوچتا تھا کہ میرے اوپر جو جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں لیکن گھر تو میرا اپنا ہے، میں اس میں سکون کے ساتھ رہوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی، تجارت کی، کہا کہ میں نے اپنے اس گھر میں لونڈیاں بھی رکھ لی، نوکر بھی رکھ لیے۔ پھر کہتے ہیں میں نے محنت کی، محنت کر کر کے کہا اس گھر کو محل، عالی شان محل بنایا، اس میں نوکر چاکر بھی رکھے۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے اور محنت کی اور محنت کی، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تجارت کر کر کے اس گھر کے صحن میں سونا جو ہے نا وہ پیوست کیا تھا، اس میں پورا تھا۔ کہا کہ محنت کی، میں نے اپنی عیش اور عشرت کی زندگی گزاری۔ آج بھی ان کا تن تنا ہے حضور علیہ السلام کے آمد سے قبل اور بعد جنہوں نے سب سے زیادہ اچھی زندگی گزاری ہے، جو سب سے زیادہ مالدار تھے، وہ حضرت صہیب رومی تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا مقدر چمکایا، میں نے آمنہ کے لال کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں اب میرے پاس محل بھی تھا، لونڈیاں بھی تھی، نوکر بھی تھے، اور میرے پاس دولت کے انبار تھے جو میں نے اپنے گھر کے صحن میں لپائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میرے گھر کے صحن میں مال و متاع بھی تھا، میرا اچھا خاصا بنگلہ بھی تھا، سارا سیٹ اپ جو تھا، میرا جو بھی تجارتی معاملات تھے سارے مکے میں تھے۔ کہا اچانک ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی طرف سے حکم نامہ آ گیا کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد ہم نے مکے میں نہیں رہنا، مدینے ہجرت کر جانی ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک ایک روپیہ جوڑ کر، دہاڑیاں کر کے، مزدوریاں کر کے، فاقے کاٹ کر گھر بنایا تھا، گھر بنا لیا۔ کہتے ہیں پھر اس میں نے نوکر چاکر اور لونڈیاں بھی رکھ لی۔ پھر کہتے ہیں اسی گھر کے صحن میں نے مال اور دولت اور سونا بھی چھپا دیا تھا۔ کہا ایک مرتبہ اچانک میری کان میں آواز پڑی کہ آمنہ کا لال حکم فرما رہا ہے کہ میرے صحابہ، آج کے بعد ہم نے مکے کو چھوڑ دینا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت کر لینی ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی حضور علیہ السلام کا حکم میرے کانوں تک پہنچا، کہتے ہیں میں نے سارا کچھ وہیں پہ چھوڑا اور رخت سفر مدینے کا باندھ لیا۔ کہا گھر بھی وہیں پر ہے، ساری دولت بھی وہیں پر ہے، سارا مال و متاع، نوکر چاکر، لونڈیاں وہیں پر ہے۔ کہتے ہیں میں نے رخت سفر مدینے کا باندھا۔ کہتے ہیں میرے پیچھے کفار تعاقب کرتے ہوئے آئے۔ جب تعاقب کرتے ہوئے آئے نا، کہتے ہیں رستے میں مجھے روک لیا۔ کفار کہنے لگے کہ سارے مدینے چلے جائیں لیکن صہیب رومی تجھے ہم مدینے نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں وہ مجھے پکڑ کر گرفتار کر کے واپس مکے لے آئے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ کہتے ہیں آدھی رات کو میری جب آنکھ کھلی نا، کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو پھر میں اپنے گھر سے چھپ کر نکلا۔ میں نے کہا چلیے جہاں حضور ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پھر اپنے گھر کو چھوڑ کر مدینے کا رخت سفر باندھتا ہوں، مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ کہتا ہے پھر میرے پیچھے 4 کفار آتے ہیں اور رستے میں مجھے روک لیتے ہیں۔ کہتے ہیں صہیب رومی ہم تجھے مدینے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ میں نے ان کفار کو مخاطب کیا، میں نے کہا کہ اگر میں مدینے نہ جاؤں، میں مکے میں رہ لوں، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ سودا کریں، میرے ساتھ تجارت کریں۔ وہ کفار کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا تجارت کرو گے؟ حضرت صہیب رومی ان کفار سے کہنے لگے کہ کفار، مکے میں میرا ایک محل ہے، کہتے ہیں عالی شان ایک میرا محل ہے۔ فرمایا وہ محل بھی تمہارا، فرمایا اس میں جو لونڈیاں ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، وہ بھی میں نے تمہیں دیے۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، اس محل کے صحن میں نے سونا اور قیمتی جواہرات چھپائے ہوئے ہیں، کہا اس کی کھدائی کر کے وہ بھی تم نکال لینا، اس کے بدلے میں محض مجھے اپنے نبی کے پاس جانے دو۔ وہ کفار کہتے ہیں
ہم نے صہیب رومی کی یہ بات مان لی۔ حضرت صہیب رومی نے اپنا سارا کچھ کفار کو دے دیا اور خود رخت سفر باندھ کر مدینے چلے گئے۔ جیسے ہی مدینے گئے نا، حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور فرمایا کہ صہیب رومی، جو تو نے راستے میں اپنے نبی کی محبت میں تجارت کی ہے، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اب حضرت صہیب رومی تجارت مکے کے باہر مدینے کے راستے میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینے پہنچتے ہیں، آمنہ کا لال فرماتا ہے، اے صہیب رومی، جو تو نے اپنے نبی کی اور اللہ رب العزت کی محبت میں تجارت کی ہے، وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، وہ ہر چیز اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دیتے ہیں۔